کر میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ محترم حاضرین جلسہ، ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا اسلام سائنس کے مخالف ہے، اور اس بات کو ہمارے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ اعلی تعلیم یافتہ لوگوں نے بھی تصدیق کر لی، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسلام کو غور و فکر مندی سے مطالعہ کرنے والا کوئی بھی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ سراسر ایک جھوٹا اور پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ محترم حاضرین مجلس، دراصل یہ ہماری کوتاہی اور اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ہم اسلام کو صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں محدود کر کے سمجھنے کی جو غلطی کی ہے، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ سامعین کرام، بات بہت لمبی ہے اور وقت کی بہت کمی ہے، اس لیے صرف 2-3 مثالوں سے بات کو واضح اور کلیئر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محترم مہمانان کرام، اسلام پر ایک بنیادی الزام یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سورج اس کائنات کے گرد گھومتا ہے، جبکہ سائنس کہتا ہے کہ کائنات گردش میں ہے۔ حاضرین مجلس، یہ قرآن پر ایک جھوٹ اور بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے حروف سے لکھا ہوا ملتا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاند، سورج، ستارے، زمین، ہر ایک اپنے اپنے دائرہ میں گھوم رہا ہے۔ حاضرین مجلس، یہ حقیقت آج سے قریب 1500 سال پہلے قرآن نے کتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا، جبکہ آج کی سائنس نے اس بات کا پتہ لگایا کہ چاند، سورج، ستارے، زمین، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے اور اسی مقدار میں وہ چکر لگاتا ہے۔ آئیے ایک دوسری مثال کی طرف نظر کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک زمانے تک سائنس یہ دعویٰ کرتا رہا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے انسان بنا۔ محترم حاضرین گرامی، یہ کتنی جہالت اور مرختہ کی بات ہے کہ سوائے ہنسی کے اس کا کوئی علاج نہیں۔ انسان جو کہ اشرف اور احسن المخلوقات ہے، وہ خود اپنے وجود کے بارے میں مشکوک ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ انسان کا ڈی این اے بندر کی ڈی این اے سے 90% ملتا ہے۔ یہ عام بختی کا اعلیٰ نمونہ اور کم علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک جاندار کا ڈی این اے دوسرے سے ملنا یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں ایک کامن چیز کا استعمال فرمایا ہے، اور وہ ہے پانی۔ پانی کا اجزا ہر چیز میں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کچھ 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ لہذا جب ہر جاندار کے پیدائش میں پانی کا استعمال ہوا ہے تو ایک جاندار کا ڈی این اے دوسرے سے ملنا یہ کوئی انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے۔ بھلا ہو ان سائنسدانوں کا جنہوں نے بعد میں اس تھیوری کو مسترد کیا، ورنہ جھوٹ اور جہالت کا یہ طوفان آج تک ہمارے خون میں سرایت کرتا۔ اللہ ہمیں ان تمام جھوٹی باتوں سے حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین مجلس، قرآن مجید کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ پھر بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ایسی سائنسی حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ سائنسدانوں کے پاس اس کے اقرار کے سوا راستہ نہیں ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین نے ان سائنسی حقائق کے ذریعہ ان ملحد اور ناستک لوگوں کو واجب الوجود کی وحدانیت، ربوبیت اور تکوینی نظام کی طرف غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى